متھا کو چم کے کر سیرت بلاوا کون کھلے سی اٹھ کے بوا کون تکے سی راوا کون کھلے سی اٹھ کے بوا کون تکے سی راوا اجڑ اجاڑے اجڑ اجاڑے حویلی جسے سنجیاں جسن تھاوا جے تو اج بھی گھر مڑ آوے دل دی سیج وچھاوا جے تو اج بھی گھر مڑ آوے دل دی سیج وچھاوا جے تو اج بھی گھر مڑ آوے دل دی سیج وچھاوا تے ست بسم اللہ ست بسم اللہ آکھ کے تینوں قدمی سی سے نواوا ماوا مرنے نصیر نشالا تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا ماوا مرنے نصیر نشالا ماوا ٹھنڈیاں چھاوا ماوا مرنے نصیر نشالا ماوا ٹھنڈیاں چھاوا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، گجر خان کے قریب دمہ یہ گاؤں متصل ہی ہے. آج یہ محفل سوم میرے بہت مخلص اور محبت کرنے والے جناب چودھری افتخار صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد ہے.
اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اصل میں یہ فنا قضا ہے، جس نے آنا ہے ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، مٹ جانا ہے سوا اللہ کے، جس کی ذات، جس کا چہرہ، جس کی حیثیت سدا ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، نہ اس کو فنا ہے، نہ اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہے، ہر چیز سے پاک، ہر چیز کو وجود دینے والی ذات، لم یلد ولم یولد، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ خود کسی سے وہ چیز پیدا ہوئی، وہ ذات ہے۔ اصل بادشاہی اسی کی ہے، شہنشاہ کائنات اسی کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے سید کہہ دیا کہ آپ سید ہیں، انسانوں کے سید ہیں، سید میں نے سردار۔ تو آپ نے فرمایا کہ السید هو اللہ، تم نے مجھے سید کہا ہے، سید تو اللہ ہے۔ ایک اور جگہ حضور نے اپنے لیے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات میں از روئے فخر نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ میں تکبر نہیں کرتا کہ میں پوری انسانیت کا اپنے آپ کو سردار کہہ رہا ہوں اور اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ دوسرا کوئی کہے، ایک ہے کہ خود انسان کہے، یہ فرق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے کہ اگر سجاد صاحب مولانا بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اگر علامہ سجاد صاحب میں ان کو کہوں تو مجھے زیب دیتا ہے، لیکن یہ خود کو علامہ کہیں تو اچھا نہیں لگے۔ کوئی کہے یا مجھے کوئی کچھ کہے، کچھ بھی کہتا رہے، تو یہ ذمہ داری میری نہیں ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، میرا حق یہی ہے، لیکن میرے آقا کا مقام یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول اللہ کی وحی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات انسانیت کا سید ہوں، سردار ہوں، تو آپ نے معاذ اللہ تکبر اور فخر کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ بیان حقیقت فرمائی، حقیقت کو بیان کرنا، اور حقیقت کو بیان کرنا کوئی عیب نہیں۔ مثلا ذرا آپ بولیں تاکہ آپ میری بات سن لیں۔ یہ ایسا ہی مقام ہے کہ جیسے ایک شخص کہے کہ میں بحمد اللہ مسلمان ہوں۔ بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں جناب کوئی بات ہو تو آپ کہیں کہ میں بحمد اللہ مومن ہوں، مسلمان ہوں، کوئی آپ پر انگشت نہیں اٹھائے گا کہ تم نے خود کو مسلمان کیوں کہا۔
کیونکہ یہ عام چیز ہے. مسلمان ہونا بنیادی ایک چیز ہے. حالانکہ اللہ کے نزدیک جب ایمان تلے گا اور انسان کا بھرم سر محشر کھلے گا اور ایک ایک عمل میزان پر تلے گا تو اس وقت ایمان حسین میں اور میرے تیرے جیسے ایمان میں فرق نکلے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون الا ان اولیاء، فرمایا میرے ولی وہ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. پہلے شرط لانا ایمان لانا ہے. ایمان تو آپ بھی لائے، میں بھی لایا، ایمان صدیق اکبر بھی لایا، فاروق اعظم بھی لائے. آمنو میں سب برابر ہیں لیکن درجات میں برابر نہیں ہیں. تو اگر آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، تو اگر اتنا گھٹیا آپ نے کام کیا ہے تو لوگ کہیں گے کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ایک وہ مرتبہ بھی آتا ہے کہ ایسا کام آپ کر گئے یا ایسی بات کر گئے کہ لوگ کہیں گے، کوئی کہہ سکتا ہے یار اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، تم کوئی اور بنا، کسی اور مذہب کے آدمی ہو، تم مسلمان بھی نہیں ہو. تو جس طرح ہمارے لیے عام زندگی میں خود کو مسلمان کہنا کوئی بات نہیں ہے، لوگ قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح مرتبہ رسالت پر جہاں حضور فائز ہے وہاں آپ جب فرماتے ہیں کہ میں سید ولد آدم ہوں تو ساری کائنات اس طرح قبول کرتی ہے جس طرح ہمارا مسلمان ہونا قبول ہوتا ہے. اپنا اپنا مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، اب اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر حضور نے فرمایا کہ السید هو اللہ، سید تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں، اور ادھر فرما رہے ہیں میں پوری کائنات انسانیت کا سید ہوں. ادھر آپ نے سیادت کی نسبت اللہ کی طرف کی، ادھر خود کہہ رہے ہیں. اب ایک ہی آدمی بول رہا ہے، اب ہم کس کو سید مانیں، اللہ کو یا حضور کو؟ اس کا جواب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ علمی نکتے ہوتے ہیں، ان محفلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو علمی بات اور شریعت کی بات ہو رہی ہے، اس کا ثواب بھی مرحومہ کو پہنچے، اور جو یہ محفل کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچے، ان کی وجہ سے ان تک بھی پہنچے. اس کا مقصد یہ تھا. علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت کسی نے آپ کو کہا کہ آپ سید ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے ساتھ مقام تواضع پر بیٹھے تھے. ایک مقام تواضع پر بیٹھے تھے. اندر آپ کا بالکل جس طرح سجدہ ریز ہوتا ہے، انتہائی انکسار پر اللہ کے ساتھ. لیکن آپ کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک چیز ہے، انسان پر مختلف کیفیات گزرتی ہیں. ایک مرتبہ آپ پر ایسا بھی آتا ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میرے یہ خطاب سنیں گے ان پر بھی، کہ ہر لمحہ مختلف ہوتا ہے. ایک وقت ایک چیز پسند آتی ہے، ایک وقت انسان اسی پر فخر کرتا ہے، اے جانتے ہو میں ایسا ہوں. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کو وہی لفظ کہے وہ کہتا ہے میں اس قابل نہیں. میں اس قابل نہیں. کیوں کہ اس وقت جس وقت وہ دعویٰ کر رہا تھا اسی چیز کا، اس وقت کوئی مخالف سامنے تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا جس وجہ سے اس کا اکڑنا ضروری تھا. اس نے اپنا فخر کر دیا. اور اب ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا استاد ہے، اس کا پیر ہے.
تو وہ کہتا ہے جناب میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل ہوں، میں تو کوئی فخر نہیں ہے، میں تو کوئی چیز نہیں۔ ایک ہی آدمی مختلف لمحات میں مختلف کام کرتا ہے۔ تو جب عام زندگی مثلا انسان مغموم ہو، گھر میں میت رکھی ہو، پڑوس میں اگر کوئی مخالف بھی ہو، اگر حیا والا ہوگا تو وہ بینڈ باجے نہیں بجائے گا کہ ان کا ماتم ہوا ہے۔ اگر بہت بے حیا ہے تو وہ کرے گا یہ عمل، لیکن وہ بینڈ باجے یا گانے بجانے کا عمل جس کے گھر میت رکھی ہو تو اس کو وہ عمل جو ہے وہ گولی لگتی ہے، اس کی تھاپ جو ہے طبلے کی یا ڈھول کی وہ گولی لگتی ہے جی۔ ہجر کے دور میں شعر یاد آ، ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے۔ ہجر کے دور میں انسان جدا ہو نا محبوب سے، تو ہجر ہو اور جدائی ہو، تعلق ٹھیک ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، نہ کھانا نہ پہننا نہ کوئی دنیا کی اور خوشی اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے، سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے۔ ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے۔ اب یہ ان کی ماں فوت ہوئی ہے نا، بیٹے تو یہ بیٹھے ہیں نا، اب ان سے پوچھئے کہ ماں کی جدائی کے بعد ان کے وہم پر کیا گزری ہے۔ سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے۔ اور رشتے بھی ہوں گے، سارے ہیں رشتے، بہنیں ہیں، سب ہیں، لیکن بیٹا باہر رہتا ہے، باٹلے میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، لیکن بیٹے کی خوشی، بیٹے کی بیماری، صحت کا جو فکر ماں کو ہے، چودھری صاحب کو سے جو ماں کا رابطہ رہتا تھا وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی تھی، صحت کا پوچھتی تھی۔ اب یہ چیز جو ہے منصب اب کسی کے پاس نہیں رہا، ماں لے گئی اپنے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ہجر کا مقام ہے، یہ بھی دور ہے کہ ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے، سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے۔ تو وہی بینڈ تماشے انسان کو برے لگتے ہیں، شیطان کی آواز لگتی ہے، لیکن انسان کی طبیعت خوش ہو تو ان سے محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جھوم جھوم کے دیکھتا ہے۔ اور اگر اپنے مزے میں بیٹھا ہو تو اگر کوئی جنازہ بھی گزر رہا ہو تو جو جنازے والوں پر غم طاری ہوتا ہے وہ اس پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نشاط میں بیٹھا ہے، خوشی میں بیٹھا ہے، پرائے غم کا اس کو کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو جب آپ کا اور میرا یہ مسئلہ ہے تو ضروری نہیں ہے، وہ تو پوری کائنات کا ایک نظام سرکار مدینہ کو اللہ نے دے رکھا تھا، جو پوری کائنات کا اگر چاہیں تو آپ مطالعہ فرما سکتے تھے۔ اس مقام اور اس سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی جس کا ایک ایک لمحہ، ہمارا تو کبھی زندگی میں کوئی قسمت ہو جائے تو اللہ سے مل جائے نا، ایک لمحہ، آدھا لمحہ، اس کا کروڑواں حصہ پھر دنیا کی جھک جھک میں ہم چلے جاتے ہیں، کبھی یہ کیا کبھی یہ، جب کوئی موت کا ہاتھ پڑا تو ہم اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، ہمارا تو اللہ سے تعلق ہی نہیں رہا، اللہ اپنا تعلق عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارا تعلق کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا دنیا سے تعلق ہے۔ لیکن جس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا تو ایک ایک لمحہ، وہ کوئی لمحہ کروڑواں لمحہ دنیا کو دیتا ہے، کروڑواں لمحہ اگر ادھر سے بچے تو دیتا ہے۔ ادھر سے بچے تو خیرات کرتا ہے ہم لوگوں کے لیے، اتنا فرق ہے۔ تو اس میں جب آپ کو یہ فرمایا، عرض کی گئی کہ آپ سید ہیں، تو حضور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقام عز پر بیٹھے تھے،
اللہ کے ساتھ التجا کرنا، بندگی کی مقام پر بیٹھے تھے. تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی سید وہ ہے، اس لیے آپ نے ادھر کر یہ نہیں. اور جس لیے آپ نے فرمایا وہ ایسا مقام تھا کہ جب اور کوئی دنیا پہ، دولت پہ اور اپنے جائیدادوں پہ اور نسب پر فخر کرنے والے جب آئے، مقابل آئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخرا، تم یہ کیا لیے پھرتے ہو اپنے بڑے پن، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اولاد آدم، ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں. اسی طرح حضور ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک لڑکی ڈھولک بجا جا، اس نے منت مانی کہ حضور گھر تشریف لے آئے، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ غضب پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو آپ آ گئے تو میں آپ کے سامنے نظر مانی اللہ کہ میں کوئی ڈھولکی بجاؤں گی، تب بجاؤں گی. آپ تشریف لے آئے مدینہ شریف، آپ مسلمانوں نے اڑا دی، نے جنگ میں گئے تھے نا، تو اڑا دی کہ آپ شہید ہو گئے. مدینے والے گھبرا گئے، عورتیں بچے سب کہ حضور شہادت پا گئے. جس طرح ایک بے چینی ہوتی ہے. تو اس لڑکی نے نظر مانی اللہ کی کہ اگر میرے مالک، میرے آقا اس مدینے میں آئے اور آپ نے قدم رکھا بصیحت و سلامتی، تو میں آپ کو ڈھولک سناؤں گا. لیکن اس کی اپنی، اس کے پاس اور کیا تھا؟ از دلو دین چے آورم ہدیائے روح نمائے تو، از دلو دین ہدیائے روح نما اس کو کہتے ہیں جب رات کو کسی وقت جب دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت دولہا جو اسے پیش کرتا ہے اس کو ہدیہ رونما کہتے ہیں فارسی میں. شاعر کہتا ہے کہ اے کملی والے، میں تیرے چہرہ مصطفی سے یہ جو نقاب پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے میں کون سی چیز پیش کروں؟ تیرے چہرے دیکھنے کا کیا چیز پیش کروں؟ دین پیش کروں یا دل پیش کروں؟ از دلو دین چے آورم ہدیائے روح نمائے تو، از دلو دین چے آورم، از دلو دین چے آورم ہدیائے روح نمائے تو، اے کہ بشان دلبری ہر دو جہاں فدائے تو، اے کہ بشان دلبری ہر دو جہاں فدائے تو، اے کہ بشان دلبری ہر دو جہاں، وہ ناتھانو جتھے میں چھوڑنا پیا، ہر دو جہاں فدائے تو، اے کہ بشان آپ تو پڑھ کر آتے ہیں اٹھاتے ہیں، میں یہیں سے اٹھاتا فدائے تو، اے کہ بشان دلبری ہر دو جہاں، اے وہ ذات کہ تو اپنے حسن اور جمال کی وجہ سے، شان دلبری کی وجہ سے پورے دونوں جہان تجھ پر قربان ہو. میں تیرے چہرہ دیکھنے کی قیمت دل کی صورت میں ادا کروں یا دین پیش کروں؟ یہ چیز ہے، یہ مقام ہے. تو اس نے جب شروع کیا نا تو اس نے ایک لڑکی نے کہا ہم میں ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو کل کی خبریں دیتی ہے.
غیب کی کل آنے والا جو ہے، حضور نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا، یعنی کل کی خبریں میں نہیں دیتا، یہ نہ کہنا، یہ اچھی بات نہیں، وہ جانتا ہے کل کیا ہوگا۔ اب یار لوگ اس سے یہ نکالتے ہیں، کچھ بد نصیب لوگ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو اگر نبی کو پتا ہوتا تو اس لڑکی کو کیوں منع کر دیا کہ کل کی بات بتانے والا میں نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، مجھے کیا پتا ہے۔ اگر وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو حواس خمسہ سے باہر ہو، دیکھنا، سننا، عقل و شعور، جو ایک چیز کو حاصل کرنے کے ذریعے ہیں۔ یا آنکھ سے انسان حاصل کرتا ہے، میرے سامنے یہ مائک ہے، اس کو میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، یہ آنکھ علم کا ذریعہ ہے۔ اگر آنکھ نہیں ہے تو چھو کر، مرزا ویدل کہتا ہے بے تمیزی تمیز ہادارت، کور را مسے دست و پاس نگاہ۔ بعض دفعہ بے تمیزی بھی تمیز ہوتی ہے، بعض دفعہ بے تمیزی میں تمیز ہوتی ہے۔ اندھا آدمی آئے گا تو وہ آپ کو یوں ہاتھ مار کر پتہ چلائے گا کہ آپ کا بازو کہاں ہے، آپ کا ناک کہاں ہے، آپ کا سر کہاں ہے، آپ کے کان کہاں ہیں، مارے گا بے تمیزی سے ہاتھ، لیکن تمیز اسی سے حاصل ہوگی۔ کدھرے معذور کسی انے اگے ونجو نا تو ہاتھ مارسی این تکنے، بظاہر بے تمیزی ہے، بدتمیزی ہے، تمیز نہیں کر سکنا نا۔ تمیز نہ کہ مطلب ہے پتہ لگے کیڑی شے کتھے وے، اے تمیز ہے۔ او اکھ کوئی نہیں، او اکھ دا کام ہتھاں کولوں کرنا پے ہے جی، آنکھ کا کام ہاتھ سے لے رہا ہے، تو اب وہ بتائے تو بدتمیزی ہے، تو لیکن اسی بدتمیزی میں تمیز ہے۔ اگر کوئی یوں نہ کرے تو اس کو اعضاء کا پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے، منہ کہاں ہے اس کا، آنکھیں کہاں ہیں۔ تو کور را مسح دست و پاس نگاہ، اندھے کا ہاتھ پاؤں کو چھونا ٹٹولنا، یہی اس کی نگاہ ہے۔ نگاہ کی مختلف طریقے ہیں، تو اگر اندھے کی نگاہ بدل سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ بھی بدل سکتی ہے۔ حضور کے دیکھنے کے بھی طریقے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ کور را مسح دست و پاس نگاہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، غیب 5 حواس سے باہر، حواس کے باہر جو ہو، بغیر کسی حس کے کوئی چیز پتہ چل جائے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ حواس سے پاک ہو کر، حواس عقل شعور آنکھ کان ان حواس خمسہ سے اوپر ہو کر کوئی ذات مستقل جانتی ہے۔ مستقل کا کیا معنی ہے؟ کسی لمحہ کوئی چیز منفک نہ ہو، ختم نہ ہو، مسلسل ہر لمحہ ہر چیز کو ہر حال میں، ہر رنگ میں، ہر آن مسلسل دیکھ رہی ہو۔ اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اگر مچھر کے پیٹ میں درد ہو گیا ہے تو اس کو شفا دینا، اس کو دوائی پلانا، اس کو بھیجنا اس چیز کی طرف جس سے شفا اس کو حاصل ہو جائے، وہ اس کے علم میں ہے۔ وہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز کے ایک ایک عمل کو ایک لمحہ میں پوری کائنات پر کنٹرول اور احاطہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔
اگر اللہ کے علم سے ہم کٹ جائیں تو ہم مر جائیں، مر جائیں۔ اللہ کے علم سے ہمارا وابستہ رہنا ہماری حیات ہے۔ اللہ حواس خمسہ سے اوپر بے نیاز ہو کر، پاک ہو کر جانتا ہے سب کچھ، اور انسان پھر طبقہ انبیاء بالخصوص اور اخص ترین مقام پر سید الانبیاء ان حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی، 5 حواس باہر کے ہیں، 5 حواس اندر کے ہیں۔ اسی طرح اندر کے بھی کان ہیں، اسی طرح اندر کی بھی آنکھ ہے، اندر کی بھی گرفت ہے۔ ایک ظاہری گرفت ہے، ایک اندر کے ہاتھ ہیں، وہ بھی پکڑتے ہیں۔ وہ ہاتھ نظر نہیں آتے لیکن اس کا کام دکھتا ہے، کام کیا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کے مقبولوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اندر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرزا بیدل نے ایک مقام پر ان لوگوں کا ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کرے کہ اللہ کے مقبول جس مقام پر ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے منتخب فرما لے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے اے میرے محبوب کہ تیری طبیعت پر کسی کے خلاف بوجھ نہ آئے۔ جملہ دہراتا ہوں کہ اے میری وہ جلیل القدر ہستی، تیری طبیعت پر خدا کرے کسی کے خلاف بوجھ نہ آئے۔ منہ سے بولنا نہیں ہے، صرف بوجھ نہ آئے۔ بوجھ آ گیا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ زیان عالم، پوری دنیا کو نقصان پہنچ جائے گا، اللہ کی طرف سے آفت پڑ جائے گی اس ماحول پر۔ اس لیے خدا کرے تیری طبیعت پر بوجھ نہ آئے، تو خوش رہے تاکہ سدا ماحول خوش رہے۔ تیری طبیعت پر ہے ماحول کا کھلنا اور مرجھانا۔ تو یہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں جن کا تعلق، اس کو قبض و بسط کہتے ہیں۔ قبض و بسط، قبض ہے، قبض کا کیا معنی ہے؟ یہ دوسرے معنی میں قبض نہیں ہے، یہ صوفیاء کی تصوف کا قبض ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ جو اندر طبیعت کا کھلا پن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے ذات کے ساتھ ملنا اور اس کی طرف رجحان، اس میں قدرے کچھ فرق آ گیا، کچھ فرق آ گیا تو صوفیاء پر قبض کا عالم ہوتا ہے۔ بسط یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازے معرفت کے کھل جاتے ہیں، تجلی ذات سامنے ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اس خوشی کے مقام پر بسط پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سمجھدار مریدین بسط کے عالم میں اپنے شیخ کے پاس جایا کرتے تھے، تو جس پر نظر پڑتی تھی، جس یہ کیا کہتے ہیں احمد رضا بریلوی صاحب، نہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ مولانا احمد رضا ویسے نہیں کہہ گئے، یہ اس مقام بسط پر کہہ گئے ہیں کہ شیخ کی اگر خوشی ہو، ذات کے تجلیات کے ساتھ موج میلے منا رہا ہو، تو اس کی نگاہ جس پر بھی پڑ جائے ایک دم میں اس میں پھونک پڑ جاتی ہے، اگر مردہ ہو تو زندہ ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ بسط کا معنی ہے۔ تو غیب کیا ہے؟ غیب حواس خمسہ سے اوپر کسی ذریعے کے بغیر، دیکھے بغیر، سنے بغیر، ہے جی، سوچے بغیر، وہ کون جانتا ہے؟ بولو، صرف اللہ، کوئی رسول نہیں جانتا، اس طرح کوئی رسول نہیں جانتا۔ رسول جانتا ہے اللہ کے بتلانے سے،
ہے جی اللہ کے بتلانے سے. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کئی جگہ کہ یہ غیب کی باتیں ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے تمہیں علم نہیں تھا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی باتیں ہیں نبی ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں. تو حضور انکار کر رہے ہیں، مجھے غیب جاننا کو کل کا جاننے والا. قرآن کہہ رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں، غیب جانتے ہو تم. تو حضور قرآن کے خلاف کس طرح کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے وہ قرآن ہے. تو قبلہ آپ ذرا سوچئے اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور اس وقت مقام تواضع پر تھے. آپ یہ نہیں کہتے تھے چاہتے تھے کہ علم غیب کی نسبت براہ راست آپ کی طرف کی جائے، بلکہ اس وقت ذات کی طرف تھے. وہ کہتے تھے وہی علیم الخبیر ہے، میں نہیں. اپنی نفی کر رہے تھے، مقام تواضع پر تھے. ورنہ انہی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اور اے رسول ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں. تم نے موسیٰ عیسیٰ اور نوح کا دور نہیں دیکھا لیکن ہم تمہیں وحی کر کے بتا رہے ہیں. تو غیب ماضی کا بھی ہوتا ہے اور غیب مستقبل کا بھی ہوتا ہے. حضور اگر یوں چاہیں تو ماضی کو دیکھ سکتے ہیں، یوں چاہیں تو مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں. ارے ہدہد سلیمان کا وزیر اعظم، جس طرح تسی پنجابی چاہتے ہو چڑی ترخان، اے لمی چجا والا، اے پنجابی بیٹھے ہیں نا دمے نے لوگ، چڑی ترخان لمی اتے نکے جے وال بھی ہونے تھوڑے جے ٹیراں تے پھرنا ہونا ہے. جانوراں نے خیال رکھا کرو، اللہ جڑے جڑے پیدا کیتے انہاں تے نظر رکھا کرو. صرف حلال ہوتے نہیں بندہ نظر رکھنی اپنی مطلب نہ. حرام جڑے وہ بھی اللہ ہی پیدا کیتے، بندہ تک نہ حرام حلال نہیں تمیز تو کرے نا، کدھر بھلیکھے جو ہی نہ کھا گئے. اس واسطے بھی چیک کریا کرو، ٹھیک ہے نا. تو وہ چڑی ترخان جناب پھرنا ہونا ہے تیراں تے. وہ چڑی ترخان جڑا ہے جس کو قرآن نے ہدہد کہا، اس کو عربی میں ہدہد کہتے ہیں. ہدہد کی کیا خیصیت تھی؟ میں کہہ رہا حضور ادھر ویکھن تے ماضی، ادھر ویکھن تے مستقبل، جڑی چیز آپ ویکھن چاون دسنا چاون تے دس سکتے. اور یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں غلط ہو سکتی. ہمارے آقا کے ساتھ جو ہماری نسبتیں ہیں یہ ماد عقیدہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وارث علوم مہر علی. تو کیا کہا ہدہد نے؟ سلیمان علیہ السلام نے وضو کرنا تھا تو ہدہد آیا، دیر ہو گئی. ہدہد ملکہ سبا کو دیکھنے چلا گیا. بڑے بڑے دیو ہیکل، جنات، بڑے بڑے جن، تیو، جنہ نے بھی پیو. سلیمان صاحب نے فرمایا لوٹا لاؤ، پانی رکھو. یہ وہ تخت اترا، 7-8 لاکھ فوج ساتھ، اور 100 میل کے قریب آپ کا تخت ہوتا تھا، ہوا اس کو اٹھاتی تھی. شہنشاہی دیکھو، اللہ جن کو شہنشاہ بناتا ہے ان کی کیا شان ہے. 100 میل گھوڑے، کھوتے، جانور، فوج 7 لاکھ اس تخت تے بیٹھی، اور 45,000 میل جمبوری اتنے بلندی تے جا رہا ہے. جتنے فرمانے تیز کر، ہوا تیز کر دیں گے، تخت جلدی چلتا ہے. جتنے فرمایا مٹھی ہو، کوئی گیر شیر نہیں لانی، بس توجہ کرنی تے ہوا نے سمجھ آنا. کوئی ٹانے نہ خطرہ نہیں. کہ آنے جی اوکے ایئر سٹاف کے انہیں جو جہاز تلے لگنا
ایئر پاکٹ شاکٹ بھی کوئی نہیں، وہ دم ہویا جی سارے کمبل اگلے گیا بھائی، یہ گل بھی کوئی نہیں، مجال کی ہوا مٹھی ہو گئی، سلیمان نے حکم دے مٹھی ہو گئی، حکم اللہ دا چلنا ہے تے سلیمان دا کتھے چلنا پہ ہے، اتھے شرک نہیں، مگر اللہ واہو آکھے اے جڑی گل آکسی سنی تے منی، مطلب ہے سلیمان نے گلاں سننے آستے اللہ عوام بھی کان دیتا، تعمیل ہونی ہے سمجھنے نال، آپ بات سمجھے ہی نہیں تو حکم کیا تعمیل کریں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے وہ سوٹی لاؤ، آپ سوٹی نہ دیکھی ہو، آپ میری آواز نہ سن سکیں تو سوٹی کس طرح لائیں گے؟ کوئی اور چیز اٹھا کر لے آئیں۔ ہوا سلیمان کہتے تھے کہ چلو تیز، چل پڑتی تھی تو سنتی تھی تو عمل کرتی تھی، اللہ نے دماغ بھی دیا تھا ہوا کو اور کان بھی دیے تھے۔ آپ کہیں کہ ہوا کو کس طرح کان دیے کہ تساں نہیں ایڈی پندوکلی مٹی نہیں بنا کے تساں اکھیاں لا دیتیاں فٹ کر چھوڑیاں کان بنا چھوڑے تے تسی ایڈے بڑے کتھوں آ گئے ہو؟ اے جڑے ہندو بنا سوار کے بت تساں کول سونے مورتیاں بنا کے بیٹھے ہونے دیوی جی، تساں کول سونیاں شکلاں ہونیاں بنے ہیں جی، شیراں والی تے ہنومان سارے بیٹھے ہونے بت بنے، تساں نے انسان آ لیکن بنا سکے نہ اتنے تک پہنچے اگے نہیں، مٹی ہے نا، انسان مٹی کو بنے ہے نا، بولو تسی مٹی بھوک مارو، اے ساریاں کھوڑا چھوڑا بڑھا کے اکھیاں شکیاں فٹ کر کے بندے اٹھا کے ٹور کے دسو بڑی تو بڑی حکومت آپ کو ٹورے، اے مٹی ہے، تم بھی مٹی میں بھی مٹی، مٹی نال مٹی ہو جانے جس لئے مٹی چونے ہیں تو مٹی ہو بننے اسی مرنے ہیں تو ساتھ مٹی پہنے لیکن جنہاں نے نسبت آنی ہیں مٹنے نہیں مٹی پہ کے بھی تے جنہاں نے نسبت نہیں ہوندیاں وہ مٹی دے وچ مل جاندے مٹی ہو جاندے زندگی وچ بھی مٹی تے مرنے تو بعد بھی مٹی، مٹی پہ گئی، چنگا ہے چنگا دبیا نے نسبت آلا، کملی والے بھی نسبت والا، حضور دی نسبت آلا، مٹی پاؤ، کس واسطے پاؤ؟ اس واسطے کہ حضور دی سنت ہے جی، تے قبر انتظار کر رہی ہے کہ اس عاشق رسولہ میری آغوش جانو، قبر منتظر ہے، میری میت قبر میں اس شان سے رکھی گئی، میری میت قبر میں اس شان سے رکھی، اس شان سے رکھی، ہاں اس شان سے رکھی گئی، میری میت قبر میں اس شان سے رکھی گئی، ذرہ ذرہ قبر کا کھولے ہوئے آغوش تھا، میری میت قبر میں اس شان سے رکھی گئی، ذرہ ذرہ خاک کا کھولے ہوئے آغوش، مٹی ذرات مٹی کے ہنج پاؤں آج کے کھلوتے آج جفا مارا، اسی تو اڈیکنے پہ ہیں کس لئے آسے ایسا کو اساں نال تیرا جسم لگے اسی بھی کسی کھاتے چپے ہوئے
کہ او صدیق اکبر اذ ہما فی الغار، یار غار یار مدار، جس دے ہاتھ کملی والے نال لگے، جس دیاں نظراں کملی والے نال ملیاں، فاروق اعظم جس دے حضور دے چہرے تے نظراں پیاں، ہاتھ ملے، مصافحہ کیتا، علی، عثمان، صحابہ کرام، غور کرو اللہ دا مقبول تے بڑا تھلے، اے صحابہ بڑے ہوتے نے، اے لمس کملی والے دے ہاتھ نال جس دا ہاتھ لگ گیا، او جس ویلے کیا، جس ویلے زمین وچ قبر وچ رکھیا گیا اسی تے قبر نے ذرے ایک شیر نہ پڑھنے ہو سک، اسی ہم انتظار کر رہے ہیں، اے جسد ابو بکر آ، ہمیں نواز، اپنے قرب اور شرف سے ہمیں نواز، اے جسد علی، اے جسد عثمان، اے جسد فاروق اعظم آ اور ہمیں نواز اپنے قرب سے اور اپنے شرف لمس سے۔ ذرہ ذرہ خاک کا کھولے ہوئے، ادھر تک تھا کہ میں آخیا حدود فرمایا کدھر گیا، چیڑی ترکھان گیا باہر اپنی ڈیوٹی دے، اپنی ڈیوٹی دیون گیا تے کی ہویا، کی ہویا، او دیر ہو گئی، آپ فرمایا جنہ والے دیواں پانی آنو، انہاں کہا حضور پوری ٹینکیاں چان سا پر اساں پتہ کوئی نہیں نہ پانی تلے اے کتھے وے، پانی تا سی کہنا سا حضور پر پتہ نہیں نہ پانی اے کتھے وے، آئے ایڈے وڈے جسے کچھ نہ کیتا نا، مطلب ہویا کہ جس ویلے وچ ککھ نہ ہوئے تے خالی جسے نال کام نہیں چلنا، خالی جسم نال کام نہیں چلنا، 50-60 مارنا لاش پہ ٹرنی پتہ ککھ بھی کوئی نہیں، بندہ ہوئے تے 2-4 تولے والا نہیں کام چل رہا، چھوٹا جا وزن پہ ہوئے، وہ تو بیچارے نہیں کہ شان ہے کس نے سامنے، اس نے دیواں نے سامنے، دیو ہڑے وڈیاں بلائیاں تے ہو تو بیچارہ ایمیں لمی دی چونج تے بس ایمیں پھرنا ٹرنا، لیکن سلیمان علیہ السلام فرمایا ہے کہ میں خلیفہ ہے وزیر اعظم، آئے وہ نبیو تسانی شان تے قربار میں جا تسی بنانے تے آؤ تے اصلے تے ووٹاں مانگ مانگ کے بیچارے وزیر اعظم بھیک مانگے مانگنے، تسی بنانے تے آؤ تے جانوراں وزیر اعظم بنا چھوڑ دیو۔ آیا فرمایا مار چونج مار، وقت پہ بننا نماز نہ، چونج ماری، ٹھونگا ماریاں زمین تے تکو جی جانور نہ پتا ہے، ایک بندہ آدھا لگا سلیمان علیہ السلام پتہ کوئی نہیں ہے تے جانور تسی آنے نبیاں غیب ہونا ہے پتہ ہونا ہے تے آپ سلیمان علیہ السلام اشارہ کیوں نہیں کیتا ہے تھے کھوٹو سوال نہیں، اور میں کیا یہ کام اس واسطے ہویا ہے، یہ شان نبی دی، نبی دا سڑیا تے گل کیڑی گئی، اوے غیب تے جھگڑنے ہو، نبی آکھے اے تے اساں نے پالتو جانوراں میں پتہ پانی کتھے وے، یہ تو چونج مارے تھے ایسا پتہ ہے، وہ تو جیرا میرے سارے حدود دنیا کے سارے حدود کو نہیں جانتے، یہ حدود جانتا ہے، اس لیے یہ سلیمان کا حدود ہے، سارے حدود نہیں جانتے، ہمیں پڑوت پڑوت پہ کرو، سارے حدود نہیں جاننے، جیڑے سلیمان نہ حدود ہے، سلیمان نہ غیب نہ تعلق ہے،
تیس ہو تو نہ عالم الغیب نال تعلق ہے، اے جتھے چنج ماسی زمین تا تو سرا تک دسی اتھے کے ویتا ہے. علی شک نہیں کیا، میں آکھیا آپ ادھر تکن تے ماضی تا اطلاع دے سکتے ہیں، ادھر تکن تے مستقبل تے ادھر تلے میں اشارہ نہیں کیتا. پہلے میں حدود نہ ذکر کر چھوڑیا، نبی نہ رہیے، سلیمان نہ رہیے تے ٹھونگر مار کے تا تو سرا تک دسنی گئی. میں اپنے مصطفیٰ کا مقام علم نہیں بیان کرتا، ہدہد کا اشارہ دے دیا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہو اس کا یہ مقام ہے کہ نیچے، اور میرا آقا تو سید الانبیاء ہے، یہ نیچے دیکھے، اوپر دیکھے، شمال دیکھے، جنوب دیکھے، مشرق دیکھے، مغرب دیکھے، غیب ہی غیب ہے، غیب ہی غیب ہے، اطلاع ہے، اطلاع ہے، اطلاع. نہ بتانا چاہے، نہ بتانا چاہے، انکسار پر بیٹھا ہو، مقام انکسار پر کہہ دیتا ہے کہ نہ، یہ نہ کہنا، یہ تو میرے مالک کا مقام ہے، غیب تو وہ جانتا ہے. جس طرح عورت کو منع کر دیا آپ نے. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ نبی کس کے ہیں، یہ بھیجے ہوئے کس کے ہیں. یہ تیری طرح نہیں ہے کہ اپنے استاد کو بھول جائے، اپنے مربی کو بھول جائے اور 2 قدم اپنے استاد سے بھی سارا کچھ پڑھ کے کل اس کا بھی استاد بن جائے، اس کا گستاخ بن جائے. جو کل تک تمہیں پالتے رہے، مشکل مراحل سے گزارا، ان کو تم فراموش کر دو. یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، لمحہ فراموش نہیں ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اس لیے یہ مقام عشق ہے. حضرات، یہ جیسا کہ میں نے عرض کی، یہ فنا قدہ ہے، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مومن مرد ہو، مومنہ عورت ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کے پردہ کرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے. کیا کرتے ہیں؟ مضارع ہے نا، تو لام تاکید کے ساتھ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو کرتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں. تو یہ خواص کا تو بہت بڑا مقام ہے عام مومنوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جو میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید کے ساتھ حوالے سے ذکر کیا، اور آپ لوگوں نے محبت سے سنا، ذوق سے سنا. میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اور میں کرتا بھی رہتا ہوں کہ بہت کم میرے خطابات ہوتے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں ہوتا، اور میں ویسے بھی کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں. تو یہ محبت تھی اور میرا چودھری صاحب سے ایک تعلق ہے، ان کی محبت اور خلوص کی وجہ سے. تو اس لیے میں بطور خاص آج یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. چونکہ میرے وہاں باٹلے میں ہمارے قاری واجد صاحب اور حافظ محمد ریاض صاحب بھی وہاں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے اس خطاب کے بڑے منتظر ہوں گے، کیونکہ قاری صاحب واجد صاحب پنڈی گھیب کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور بلکہ فتح جنگ سے آگے ہے، اور ریاض صاحب بھی اسی علاقے کے ہیں. تو یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو میں اہل محبت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، اس میں امیری غریبی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ دل ہو، تعلق والا ہو، مخلص ہو. تو میں وقت ہو میرے پاس، بشرطے وقت اور صحت، کیونکہ میرے اور تصنیفات کے بھی کام ہیں، علمی کام بھی ہیں، پھر لوگوں سے ملنا کم ملتا ہوں میں. اس کی وجہ کوئی نخرہ غرور نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میرے علمی کام ہوتے ہیں. اگر میں جو کچھ اللہ نے مجھے 2-4 لفظ دیے ہیں
تو زندگی میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے ماحول کو ضرورت ہیں اور میرے علم میں ہیں، تو میں یہ خدمت کر جاؤں۔ اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ میں کوئی مجھے گھمنڈ ہے، نخرہ ہے تو میں اس لیے نہیں ملتا، ورنہ عام لوگ، پیر لوگ تو خوش ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ملے تو بہت فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس سے زیادہ دین کی خدمت کا شوق ہے کہ میں جتنی کوشش کر سکوں دین کی خدمت۔ اب جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، سادے لوگ بیٹھے ہیں، محبت والے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہوشیار سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، دور دور سے لوگ آئے ہیں میرے یہاں آنا سن کر، تو انہوں نے بڑی محبت سے سنا ہے۔ تو بات وہ ہوتی ہے، آپ مجھ سے بہت بہتر خطاب بھی سنتے ہوں گے، مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بڑا عاجز عجز بیان آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ علامہ سجاد صاحب آپ کے بہت عمدہ بولنے والے ہیں، اور بڑے خطبہ ہیں گجر خان میں، اور دنیا بھری پڑی ہے، میں کیا چیز ہوں، عاجز ہوں، لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا اسلوب بیان ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب نصیر صاحب کی گفتگو بہت لوگ سنتے ہیں، اب یہ کلر سیدہ سے ماسٹر وغیرہ آئے ہیں، صلاح الدین ڈنگے سے آئے ہیں سیدھے ہو کر، جی، اور جیلم سے آئے ہیں، دیکھو نا اتنے تھوڑے سے لوٹس پر یہ ڈنگے سے سیدھے آئے ہیں یہاں، جی، ڈنگا ایک جگہ ہے نا، یہ ڈنگے سے آئے ہیں لیکن سیدھے ہو کر آئے ہیں، تو مطلب ہے یہ کالا صاحب بیٹھے ہیں، یہ مگر دل کے سفید ہیں، بڑے چٹے ہیں، تو مطلب ہے کہ سارے بہت محبت کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، کیا ان کے پاس خطیب مر گئے ہیں سارے شہر میں؟ کتاب بھرا ہوا ہے، دنیا ترستی ہے کہ کوئی ہمیں سنے، ترستے ہیں لوگ کہ خطیب اور بڑے بڑے لوگ بولنے والے ترستے ہیں کہ کوئی گیدرنگ ہو تو ہمیں موقع ہو بولنے کا، کوئی چار بندے سنیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی شوق نہیں ہے، نہ کوئی اپنے علم دکھانے کا، نہ کوئی خطاب دکھانے کا، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں جو باتیں، آپ چند باتیں وہ سن لیں، کیسی بھی ہیں، ذوق کے ساتھ ہیں۔ اگر شعر ذوق سے پڑھتا ہوں تو اپنی طبیعت سے پڑھتا ہوں، اور میں جو سریں بولتا ہوں اور جو میں کلام پڑھتا ہوں اساتذہ کا، اس دور میں یاد رکھیں آخری آدمی ہوں میں۔ کوئی گاؤں میں دولہا بسرا کوئی ہو، سٹیج پر کوئی آدمی ہے، نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں، جو کلام میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد بندہ کوئی نہیں ملے گا۔ میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسمان کر دیا۔ تو قدر کون کرے؟ قدر وہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو، جن کے پاس سرمایہ ہو۔ جو فن آپ جانتے ہیں تو آپ کی وہ بندہ قدر کرے گا کہ وہ فن جانتا ہے۔ ایک اناڑی آدمی کو کیا پتا امام راضی کون ہے؟ اناڑی آدمی کو کیا پتا ہے کہ حسان بن ثابت کی فساد کا درجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال کون ہے؟ حتیٰ کہ برادریوں میں تو اتنا بھی ہوتا ہے کہ نبیوں کو انہوں نے نہیں پہچانا، وہ کہتے ہیں نبی نہیں ہے، یہ تو عبداللہ کا بیٹا ہے۔ یہ دعویٰ چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو چھیڑ چھاڑ چھوڑ دے تو ہم اس کو رشتے بھی دیں، سونا بھی دیں، چاندی بھی دیں، منہ بھر دیں اس کا، یہ بات چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا سورج ادھر رکھو، چاند ادھر رکھو، نہیں مانوں گا، بات یہی کروں گا۔ برادری نے نہیں مانا، کیا ہوا؟ لوگوں نے نہیں مانا۔ ہماری گردنوں میں کس کا پٹا پڑا ہوا ہے؟ آقا کا پڑا ہوا ہے۔ ہم نے مانا، برادری نے نہیں مانا۔ تو برادری وہ ہوتی ہے جو نبی کو نہیں مانتی۔ بولو نا، سب سن گیا رہے؟
برادری نبی کو نہیں مانتے، ابو لہب نے نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، اتباع طیبہ نے نہیں مانا، تمام قریش مکہ بد نصیب قریبی رشتہ دار نبی کے نہیں مانا، مرتے دم تک نہیں مانا. تو رسول اللہ کی نبوت میں کیا فرق آیا؟ چمکی. گیند ہے نا، گیند چاہ کے مارو زمین پہ، بندہ اتنی اچھلتے ہوتے گئے، ذلیل کر کے مارنے ہوتا ہے زور لال اتنی اونچے زمین. تو ایسا مزہ آیا کہ نہیں دلیل میں؟ روئے نال مارو زمین پہ اتنی اونچی ویسے، فوارہ اتنا اونچے بنا کراچی تک کہنے کے نہیں، جدے تک کہنے کے نہیں، او فوارہ بڑا اونچا بننا ہے. بولو جس تک ہے، آپ چاہو جس تک ہے، تھوڑی بندے گئے 12، چلو تک کے نہیں ہو ادھر، جتنا زمین تے تلے ہو سی پائپ اتنا اونچے ویسے. چنداں کے دمد نخل سرے ریشہ بخاک، چنداں کے دمد نخل سرے ریشہ بخاک، ذلت نہ برد جا تخمیر تنیہا. جتنا بوٹا سر چاہے گل سنو تو میں گل مکاؤں لگانے آخری گل نہیں. پنجابی کی کساں دیہاتی لوگ بیٹھے ہو مزہ کے لئے بوٹے نہ سر اچھا ہوئے نا، جتنا سفیدے نہ اتنا ہی تلے بننا ہے، جتنا اچھا ہونا ہے اتنا ہی تلے ہونا ہے. ادھیاں رگاں ریشے اتنے ہی زمین بڑے ہونے تلے جتنا اونچا ہونا ہے، کیونکہ جتنی بنیاد تلے اسی اتنا ہی اونچا بن سکنا ہے. چنداں کے دمد نخل، درخت جتنا اونچا بنجے سرے ریشہ بخاک. مرزا بیدل کہتے ہیں ابو المعانی مرزا عبد القادر بیدل دہلوی، اتنی اس نے جڑاں زمین اتنی بلندی نے مطابق تلے گئی ہونی تاں وہ حل نہیں سکنا ٹہنا نہیں. ان کے دلیل کی کڑی اس آکے ذلت نہ برد جا ظاہری تکنا چھاتی کٹ کے دخل اتنا بڑا سفیدے نہ درخت کھلوتا انہیں دور بدا حیبت سارے پھل دینے والے درخت بھی ایمیں پستے پستے معلوم ہونے نکے نکے قد پیڑے پیڑے کٹے چھاتی کٹ کے کھلوتا ہونا سفیدے نہ درخت پھل بچارے تک کوئی نہیں ہونا اترا ہی ہونا ہے لیکن چھاتی کٹ کے آکڑ کے کھلوتا ہونا ہے جی تے او قد آسمان نال گال کر رہے ہیں لیکن اس آکیا جتنا بھی قد والا ہوئے نا طرف اچھا ہی بنجے اتنا ہی وہ تھلے ہونا ہے اس واسطے ذلت نہ برد جاہ زی تخمیر دنیہا جتنی بڑی کرسی تے کوئی چلا بنجے اگر وہ فطری طور تے ذلیل ہے کمینہ فطرت ہے تے بڑی کرسی تے بڑی مسلط تے بیڑے نہ اس نے کمینگی ختم نہیں ہونی وہ اتنا ہی تلے ہونا ہے جتنا اتے بیٹھا ہونا ہے سمجھ آئی نا آئے تنیا چھاتیاں کاٹ کے نکلنا بار سفیدیا ٹورا تنیا دیکھو آمنا درخت وہ نفع تا دینا ہے نا گٹھا جائے ایڈی ایڈی آم تا کھلانا ہے لوگا آڑو تو ایک ایوے آمیں نہ کو فیض سکیاں چھاتیاں کاٹ کے کھلوتا ہے جی بڑا جی چٹا دو پہ نظر آنا ہے نہ کوئی بیگ ایویں جا ملیس بالن بھی کام نہیں آنا لگنا بھی نہیں کسی درخت کسی لنٹر پہ بھی نہیں پہنا دیار بھی نہیں بے بھلا لیکن ٹوڑ اتو میں سکیاں چمکا تے شہ بھی کوئی نہیں پھل بھی کوئی نہیں سمجھ آئی تے کیوے اس نے اونچائی جتنی اونچی ہے نا اتنا ہی نہیں میں
جتنا تھلے کھٹ کے کھڑو اتنا ہی نہیں موسی. یہ جتنے بڑے اچے بن کے بیٹھے نے اتنے ہی کمینے ہونے تلے وچ. اے مطلب ہی مرزا بیٹے انہاں نے زہریاں کرسیاں تے انہاں نے شاناں نہ تک ہوئے چوٹی نے کمینے ہونے اکثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارا صفحہ پڑھاؤ پہ نماز پڑھ سکتا دعا ہو نہیں دعا ایک باری ہو نہیں اس بعد صفحہ اتنے پڑھا کے نماز پڑھ اللہ نہ رکھو اللہ نماز پڑھ سکتا روٹ سارا اندر رکھ دو یا رب العالمین یا قاضی الحاجات یا دافع المشکلات سب کی مشکلیں حل فرما. اور چودھری افتخار صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ باول قرآن مجید مل کیے گئے جو کچھ میں نے پڑھا اور قرآن مجید جو میرے ملک ہوئے ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ اس کا ثواب حضور سید الانبیاء تمام انبیاء بالخصوص حضور سید الانبیاء صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء مجتہدین اصفیاء اخیار امت مومنین و مومنات اور بالخصوص چودھری افتخار صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح کو ان قرآن مجید جو میرے ملک ہوئے ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائے. اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے خلوص نیت سے جو کچھ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کھلانے کا ثواب بھی محترمہ کو اور تمام جن طبقات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی ارواح مقدسہ کو ان کا ثواب پہنچائے. اور بتقاضۂ بخشیت جو لفظیں ہیں کسی کی بھی سب کی اللہ معاف فرمائے. میری آپ کی سب کی مقبولین اور مقبولات کے صدقے
اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ ہمارے وہ دوست جو بیرون ملک موجود ہیں، میرے تعلق والے، بالخصوص چودھری صاحب کے اپنے ساتھی قاری واجد صاحب، حافظ محمد ریاض اور ان کے چودھری صاحب کے اپنے ساتھی، ان کو میری طرف سے نیک خواہشات، نیک تمنائیں اور دعائیں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مشکلات دور فرمائے، شر عادات سے بچائے، آپ کو بھی مجھے بھی، اور حضور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ سے مضبوط نسبت عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن کے وضو